अस्सलाम वालेकुम। निखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। मैंने शादी नहीं करनी, कायनात शाह, किस्त नंबर 4। नावल शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सबको नावल्स कैसे लगते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सहर की शादी हो गई है तो अरे मेरी बेटी उठ गई। नसरीन बेगम ने सहर को कमरे से बाहर निकलते देख कर कहा। नींद नहीं आई अम्मा, रात लाइट भी चली गई थी, फजर के वक्त आई है। सहर ने थके हुए अंदाज में बालों में कैचर लगाया। हाँ ये तो है, तुम्हारे अब्बा पूछ रहे थे, उठे नहीं अभी तक। नसरीन ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मा खुदा का वास्ता है, सुबह सुबह मेरा दिल मत ख़राब करें। सहर का चेहरा बिगड़ गया, लहजे में बेजारी और आजिज़ी घुल गई। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नौरीन हमेशा की तरह बीच बचाव कर लिए फ़ौरन बोल पड़ी। बेटा रात को ज़ैब और मिर्साल दोनों को खाने पर बुलाना है। ये सुनकर सहर एक लम्हे के लिए ठिठक गई। मिर्साल, इसका शोहर, वरना जब से वो उठी थी वो उसे लग रहा था जैसे वो पहले जैसी ज़िंदगी जी रही है। क्या ज़रूरत है, कल आएंगे लेने तब वो खा लेंगे। सहर ने अपनी माँ को देखा। नहीं ज़रूरी है, और तुम 2-3 दिन रुक जाओ, नसरीन ने सख्ती से कहा। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती। सहर ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अच्छा अम्मा आप चुप कर जाए। सहर तुम नाश्ता करो। नौरीन ने माँ को आंखों से इशारा किया। नसरीन ने उसे घूर कर देखा और खामोश हो गई। बाजी चाय डालूं? समिया ने कहा तो ये सुनते सहर के कानों में मिर्साल की आवाज़ गूंजे। मैं चाय नहीं पीता, वो सर झटक कर बोली। हाँ डाल दो, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। कुछ देर खामोशी रही, फिर नसरीन की आवाज़ आई। कुछ भी बता दें, बस फवाद आलम की बातें नहीं करें। सहर ने बेजारी से कहा। सहर तमीज़ से रहो, बहुत बोलती हो तुम। नौरीन ने बड़ी बहनों वाला रोप डाला। इस दफ़ा सहर वाकई खामोश हो गई। समिया के लिए तुम्हारे अब्बा ने रिश्ता देखा है। नसरीन के ये कहते ही सहन में सन्नाटा छा गया। तीनों बहनों ने बैक वक्त अपनी अम्मा की तरफ देखा। नया ड्रामा। अम्मा मैं इस दफ़ा किसी के साथ जाती नहीं होने दूंगी। सहरुनिसा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई, आंखें जल रही थीं। सहर मज़ीद तमाशा मत बनाओ, आज रात सहर और मिर्साल दोनों आ रहे हैं। खबरदार जो ज़बान खोली, मुँह बंद रखना। नसरीन ने सख्ती से घूरा। सहर एकदम उठ खड़ी हुई। आप बस देखें क्या होता है, और हाँ खबरदार अगर समिया की शादी मेरी गैर मौजूदगी में हुई। ये कहकर वो पाँव पटकती अपने कमरे में चली गई। या अल्लाह मेरे बच्चियों के नसीब अच्छे करें। आवाज़ लरस कर रह गई। नसरीन ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। समिया जो अब तक खामोश थी एकदम बोली, आंखों में नमी और लहजे में शिकायत। अम्मा हर दफ़ा अल्लाह ही नहीं, आपको खुद भी हाथ पैर मारने चाहिए। आप कभी अपनी बेटियों के लिए खड़ी ही नहीं होती। ये कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ चली गई। पीछे रह गई नौरीन, हमेशा की तरह इसकी आंखें भर आई। अम्मा इसकी बातों को दिल पर मत लें, ये गुस्से में है। मैं जानती हूँ आप मजबूर हैं। वो आहिस्ता से माँ के पास बैठी और इनकी पुश्त पर हाथ फेरने लगी। सही तो कहती हैं दोनों, मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकी। नसरीन ने नम आँखों से बेटी को देखा, गले में कुछ अटक गया। अल्लाह हर चीज़ पर कादर है अम्मा, वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देगा। नौरीन ने फ़ौरन माँ का हाथ थाम लिया, लहजे में पूरा यकीन था। आमीन सुम आमीन, नसरीन ने कहा और बहुत मोहब्बत से नौरीन को देखा। चारों बेटियों में सबसे अजीज़, सबसे समझदार नौरीन ही थी। अस्सलाम वालेकुम खाला, सहर ने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची, कैसी हो? खाला रसीदा ने उसके सर पर बोसा दिया। बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? सहरुनिसा ने शम्मा से भी पूछा। हम भी ठीक है, खाला ने जवाबन कहा। अरीशा अपने कमरे में है, शम्मा ने कहा तो वो सर हिलाती उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। शादी मेरी हुई है, बदल तो तुम गई हो। सर अरीशा के कमरे में जाते ही बोली। अरे तुम कब आई? अरीशा फ़ौरन बिस्तर से उठकर उसके गले लगी। कहाँ, तुम्हारे घर या अपने घर? सहर ने हंसते हुए पूछा। अपने घर, अरीशा ने कहा। कल रात को मिर्साल छोड़ कर गए। सहर उसके साथ बैठ गई। तो क्या वो चले गए? मैं तो मिली भी नहीं इनसे। अरीशा ने अबरूज खाए। आएंगे तो मिल लेना। सहर ने गौर से उसे देखा। हाँ ये सही है, और बताओ कितने दिन रहोगी? अरीशा ने रुख फेरा। सहर अभी तक किसी को घूर रही थी। तुम रो रही थी, क्या हुआ है? सहर ने अरीशा की सूजी हुई आंखें देख ली। कुछ नहीं यार, फली के घर वालों का रवैया बहुत बुरा है हमारे साथ। अरीशा के चेहरे पर हंसी गायब हो गई। क्या हुआ है? नौरीन भी बता रही थी। सहर सीधी होकर बैठ गई।
سمیہ آپ بھی ہمارے گھر ٹھہری تھی نا، تو رفت باجی کو اچھا نہیں لگا، اور تمہیں تو پتہ ہے رشتہ انہوں نے ہی کروایا تھا۔ اب جب وہ ہم سے ناراض ہے تو ظاہر ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ عائشہ آخر میں ہنس دی۔ اس افلاطون کو تو اللہ پوچھے۔ اور تم رو کیوں رہی ہو اس ولی کے لیے جسے لوگوں کی باتوں پر یقین ہے مگر تمہاری نہیں؟ سحر کو غصہ آ گیا۔ اسے رونے دھونے والی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ کیا کروں یار، 3 سال سے طے ہے رشتہ، 1.5 ماہ میں شادی تھی۔ اماں تو بہت پریشان ہے۔ عائشہ کے آنسو سحر کے ہاتھ پر گرے۔ تم فکر مت کرو، اللہ نے کچھ سوچا ہی ہوگا۔ سحر نے شمع کو ٹرے لے کر آتے دیکھا۔ ہاں اور بتاؤ؟ عائشہ نے آنسو صاف کیے، شمع ٹرے دونوں کے درمیان رکھ کر واپس چلی گئی۔ اور کیا بتاؤں؟ رات کے کھانے پر مرساد اور زیب بھائی آئیں گے۔ سحر نے چمچ سے مٹھائی اٹھائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، عائشہ خوشی سے بولی۔ ہاں، اور ابا سمیہ کو رشتہ بھی دیکھ چکے، سحر نے منہ بنا کر کہا۔ خالو کو تو ایک پل بھی سکون نہیں، عائشہ نے بے چارگی سے کہا۔ اسے سمیہ کے لیے ہمدردی ہوئی، دونوں یوں ہی چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا مطلب دل ہلکا کرنا۔ سحر اور عائشہ بھی اپنا دل ہلکا کر رہی تھی، پر عائشہ کے دل میں ولی کا خیال تھا۔ اسے فکر تھی، اپنے رشتے کے رشتوں میں اکثر لڑکیاں ہی فکر مند ہوتی ہیں، اور سحر کے دل میں رات والے کھانے کا خیال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ سحر عائشہ کی طرف سے جب آئی تو نورین اور نسرین بیگم صحن میں نئی سفید چادر بچھا رہی تھی۔ چادر بچھانا عام سی بات تھی، مگر آج چادر بھی نہیں تھی اور دونوں کے چہرے بھی بجھے ہوئے۔ سحر ادھر آؤ، نورین نے اشارے سے اسے بلایا، اس کی آواز میں خوف تھا۔ سحر نے ادھر ادھر دیکھا، دل میں بدگمانی جاگی۔ وہ آہستہ قدموں سے قریب آئی، نورین نے فوراً اس کی کلائی پکڑی اور اندر کمرے میں گھسیٹ کر لے گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نورین، چھوڑو میرا ہاتھ۔ سحر نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا، اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ آواز آہستہ کرو، ابا گھر پر ہے۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا جیسے کوئی راز چھپا رہی ہو۔ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ کون آ رہا ہے؟ سحر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے پورا یقین تھا کہ گھر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ سمیہ کے رشتے والے آ رہے ہیں، نورین نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ میں آگ لگا دوں گی پورے گھر کو۔ اور سمیہ کہاں ہے؟ سحر کا غصہ آسمان تک جا پہنچا، اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ سحر، وہ ابا کے پاس ہے۔ سحر میری جان، ابھی صرف وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم شادی نہیں ہونے دیں گے، مگر خدا کے لیے ابھی خاموش رہو۔ نورین نے گڑ گڑا کے التجا کی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ نورین خدا کا واسطہ ہے بس کر دو۔ سحر نے غصے سے اپنا بھاری بھرکم دوپٹہ اتار کر زمین پر دے مارا۔ سحر تم بھی خدا کا خوف کر لو، وہ ہمارے باپ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اماں مار جائیں گی تمہاری وجہ سے، میری وجہ سے۔ نورین بھی چیخ پڑی، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھولا۔ آپ لوگ لڑنا بند کریں۔ سمیہ اندر آئی، اس کا چہرہ زرد تھا۔ کیا کہا ہے انہوں نے تم سے؟ کیا بولا بتاؤ؟ سحر بجلی کی طرح آگے بڑھی اور سمیہ کے بالکل مقابل کھڑی۔ کچھ نہیں کہا، اور آپ ہی بس کر دیں، کبھی سکون سے بھی لہ لیا کریں۔ کیوں لڑ رہی ہیں آپ نورین باجی سے؟ سمیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی آواز میں شکست تھی۔ میں سکون نہیں رہنے دیتی؟ سمیہ بکواس مت کرو، ابا کی باتوں میں ہرگز مت آنا۔ سحر کو اب ساری بات سمجھ آ رہی تھی۔ ابھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ ابا سے نہ ان کے لائے ہوئے رشتے سے۔ آپ کی طرح میرے لیے مرساد ہارون جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ سمیہ نے نم آنکھوں سے نورین کو دیکھا جو خاموشی سے چارپائی پہ بیٹھی اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ بابر سے شادی تو ابا نہیں کروائی تھی نا، کیا نتیجہ نکلا؟ سحر نے غصے سے کندھے سے پکڑ کر اسے جھوڑا۔ وہ میری قسمت میں تھا آپ ہی، اور آپ ہی ختم کریں، کام بہت ہے، ہٹیں سامنے سے۔ سمیہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر سحر چٹان کی طرح کھڑی رہی۔ سمیہ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کریں گے، تم بس کہہ دو کہ… کیا کہہ دو؟ کہ میں شادی نہیں کروں گی؟ سمیہ کی آواز میں درد تھا۔ آپ تو سالوں سے لڑتی رہیں، باغی اور ضدی ہو کر بھی ابا کا فیصلہ انہیں بدل سکی، تو میں طلاق یافتہ اور کمزور کیا کر سکوں گی؟ آپ ہی چھوڑ دیں، خاموش رہیں، ہونے دیں جو ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سمیہ کی سانس پھول گئی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ سحر نے پلکیں جھپکائے، آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ سحر، اللہ سے راضی رہو، وہ زیادتی نہیں کرے گا۔ نورین کو اس پر بے حد ترس آیا۔ تم لوگ رہو راضی۔ سحر روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں نسرین بیگم نئے مہمانوں کے لیے سیٹ سجا رہی تھی۔ سحر کو دیکھ کر وہ بھی خاموش رہی۔ سحر نے ایک نظر دیکھا اور زینے چڑھ کر اوپر۔ آپ ہی اب کیا ہوگا؟ سمیہ روتے ہوئے نورین کے گلے لگ گئی۔ صبر میری جان، ابا نے کیا کہا ہے تم سے؟ نورین نے اسے سینے سے لگایا، خود بھی رونے لگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ شادی نہیں ہوئی تو وہ ہم سب کو گھر سے نکال دیں گے اور اماں کے ساتھ بہت برا کریں گے۔ سمیہ ہچکوں سے رونے لگی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے دعاؤں کی۔ نورین نے بے بسی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
آپی، ہم جیسی لڑکیوں کے لیے آخر صبر حل کیوں بچتا ہے؟ سمیہ نے ٹوٹے دل سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس یہ یاد رکھو صبر کا اجر ضرور ملتا ہے۔ نورین نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ کیا میری وجہ سے ہی گھر میں بے سکونی رہتی ہے؟ پھر تو مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ میرے حق کی لڑائی تو سب کا سر درد سر ہے۔ نہیں صحیح تو کہا ہے، سمیہ نے ساری زندگی تو میں کہتی رہی میں نے شادی نہیں کرنی، اور میری شادی ہو گئی۔ خوف ہے تم پر سحر و نساء، لعنت ہے تمہارے باغی پن پر۔ تمہیں تو سب شیر نہیں کہتے تھے، تم تو بھیگی بلی نکلی۔ خود کے لیے جب آواز نہیں اٹھا سکی تو تم کیوں سمیہ کو بچاؤ گی؟ میری ہم عمر لڑکیاں اپنی زندگی جی رہی ہیں، ان کی زندگی میں صرف میک اپ، فضول خرچی، حرام رشتے ہیں، اور میری زندگی میں صرف فواد عالم۔ اگر بیٹیاں بوجھ ہیں تو انہیں رحمت کیوں کہا گیا؟ ہم چاروں رحمت تو نہیں لے کر آئیں؟ یا اللہ بس کر دیں، حیثیتیں ختم کر دیں، بخش دیں مجھے، میرا سر پھٹ جائے گا اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، لعنت ہے سحر و نساء تم پر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور خود کو مارنے لگی۔ جب کوئی ہارتا ہے نا خود سے تو وہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے، اور سحر و نساء بھی ہاری تھی۔ ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب ہو گئی تھی، مہمان آ چکے تھے۔ مرسال، زیب اور رمیز، فرمین وغیرہ بھی آ گئے تھے، مگر سحر و نساء ابھی تک نہیں آئی تھی۔ نیچے مرسال اور زیب رمیز کے ساتھ میز پر بیٹھے تھے۔ فرمین نورین باورچی خانے میں تھی۔ سمیہ عریشہ کے ساتھ کمرے میں، نسرین، رسیدہ بیگم اور سمیہ کی دونوں نندیں اور ساس بھی عریشہ اور سمیہ کے ساتھ تھیں۔ بیٹا سحر کو جگا دو جا کر، مہمان اس کا پوچھ رہے ہیں، نسرین نے عریشہ سے کہا۔ خالہ اس کو تیز بخار ہے، میں نے اپنے کمرے میں ہی سلا دیا اس کو، دیکھ کر آتی ہوں۔ عریشہ نے نسرین بیگم کے بتائے ہوئے الفاظ مہمانوں کے سامنے دہرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ ارے رہنے دیجیے، تھک گئی ہوگی، سمیہ کی ساس نے کہا۔ ہاں تھکن تو بہت ہے ولیمے کی، اور پھر سسرال کی بھی، نکاح سے پہلے آ جائے گی، نسرین نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عریشہ سحر کے پاس جا رہی ہو؟ نورین نے عریشہ کو بازو سے تھام کر باورچی خانے میں لے گئی۔ زیب اور مرسال دونوں نے یہ منظر دیکھا۔ رمیز جو اپنی بیٹی میں مصروف تھا، اس کی نظر نہیں پڑنی ورنہ آفت آ جانی تھی۔ جی دعا کریں آ جائے، عریشہ نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، نورین نے کہا۔ مگر آپی یہ کوئی مووی نہیں چل رہی ہے، فواد خالو کو سخت ضرورت ہے 2 باتوں کی، عریشہ نے آہستہ مگر غصے سے بھری آواز میں کہا۔ ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے، مگر ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ رمیز کے گھر والوں اور رمیز نے مجھے اتنی باتیں سنائی نا کہ مت پوچھو، ابھی کل ہی تو گئی تھی میں، فرمین برتن دھوتے ہوئے بولی۔ مرسال بھائی 2 دفعہ امی سے سحر کا پوچھ چکے ہیں، نورین نے اپنے لب کاٹے۔ ظاہر ہے نظر نہیں آئے گا تو پوچھیں گے نا، میں نے بھی رمیز اور زیب سے کہا کہ عریشہ کی طرف ہے، فرمین نے بھی منہ بند کر کے کہا۔ خالو نے پرویز سے 2 لاکھ لکھے ہیں، بھائی نے صبح ہی بتایا ہمیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ہوگا سب۔ عریشہ نے باہر جھانکا تو زیب اور مرسال اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رمیز اور سمیہ کی سسر باتوں میں مصروف تھے۔ ابا ایسے کیوں ہیں آپی؟ نورین کا ضبط ٹوٹا اور فرمین کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دن بدن وہ مزید گھٹیا ہوتے جا رہے، سمیہ سے 15-16 سال بڑا ہے پرویز۔ فرمین بھی رو دی۔ میں سحر کے پاس جا رہی ہوں، عریشہ عجلت میں باہر نکلی اور زینے کی طرف آئی۔ مرسال اور زیب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سحر میری جان، عریشہ نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی تو دیکھا سحر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بہت دیر میں آئی ہو، سحر نے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ تھپڑ لگاؤں گی میں، یہ کیا حلیہ بنایا ہے تمہارا؟ بیمار پڑ جاؤ گی اور دیوار سے ہٹو، کچھ ہوگا۔ عریشہ نے اسے کھینچا۔ کچھ بھی ہوگا، فواد عالم جتنا زہریلا نہیں ہوگا۔ سحر نے عریشہ کو دیکھا۔ عریشہ نے اسے گلے لگایا، پھر سحر نساء کی تو کمفرٹ زون تھی عریشہ، وہ رو دی۔ عریشہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ آواز نیچے نہ جائے۔ گھر چھوٹا ہوتا نا تو ہم لڑکیاں دل کھول کر رو بھی نہیں سکتی۔ بس کر دو سحر، بس کر دو، ظلم مت کرو، کیوں خود پر ظلم کرتی ہو، کیوں مارتی ہو خود کو؟ عریشہ نے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرا، وہاں انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ نشان ہے نا، مجھے فرق نہیں پڑتا اس نشان سے۔ عریشہ جب ابا نے مجھے مارا تھا نا تب نشان نہیں پڑے تھے، مگر وہ لمس اب تک مجھے اپنے گالوں پر محسوس ہوتا ہے۔ مرد کا ہاتھ لوہے کے برابر ہے، مگر مجھے ذرا برابر بھی درد نہیں ہوا۔ سحر ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ جو سمیہ کی قسمت میں ہے وہی ہوگا، تم قسمت سے نہیں لڑ سکتی، عریشہ نے بے بسی سے کہا۔ تم تو کہتی ہو میں شیرنی ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، پھر میں کچھ کر کیوں نہیں پائی؟ سحر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی جو آنسو صاف ہوئے تھے پھر اس کے گالوں پر آ کر سج گئے۔ عریشہ، مرسال کی آواز پر عریشہ اور سحر دونوں نے سامنے دیکھا۔ اندھیرے کے باوجود زیب اور مرسال انہیں نظر آ گئے۔ اب آپ لوگ؟
عریشہ کھوڑی ہوئی، البتہ سحر جو کی تو بیٹھی رہی۔ عریشہ نیچے جاؤ، سیب نے کہا تو عریشہ سحر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اپنے دوست کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، سحر کی امید کے مطابق عریشہ نے جواب دیا۔ آپ کی دوست میری بیوی ہے، بے شک 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ مرسال نے میری بیوی پر کافی زور دیا۔ جاؤ عریشہ، سحر النساء کی آواز گونجی تو عریشہ آگے بڑھی۔ جلدی آئیے گا نیچے، سب پوچھ رہے ہیں۔ عریشہ اتنا کہہ کر نیچے چلی گئی۔ سیب آگے بڑھا۔ اتنا سب کچھ ہوا، تم نے کبھی نہیں بتایا؟ سیب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنی موبائل کی لائٹ جلا کر زمین میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا کیا۔ آپ تو بیچ راہ میں چھوڑ جاتے، آپ کو کیا بتاتی؟ سحر نے بھوکی شیرنی کی طرح جواب دیتا۔ سحر کہا، مگر سحر اب اگر کچھ بھی ہو تمہارے موبائل میں پہلا نمبر میرا ہونا چاہیے۔ سیب یہ کہتے اٹھا اور نیچے چلا گیا۔ اب مرسال اور سحر دونوں کے درمیان موبائل کی روشنی تھی۔ مرسال قدم بقدم چلتا اس کے دائیں جانب آ کر اسی کے انداز میں بیٹھ گیا۔ سحر نے اسے دیکھا، پھر زمین پر پڑے موبائل کی روشنی کو دیکھنے لگی۔ تو میری بیوی نے اتنے سال یہ سب جھیلا، مرسال کی آواز گونجی۔ کچھ دنوں بعد بھی جھیلوں گی، مگر وجہ اس دفعہ فواد عالم نہیں بلکہ مرسال ہارون ہوگا، سحر نے غصے سے کہا۔ مرسال مسکرائے پر سحر اس کی مسکراہٹ دیکھ نہ سکی۔ اگر اس نے آپ کے ریسٹورنٹ میں نہ ملتا تو مجھے یہ عجیب لگتا، مرسال بولا۔ کیا عجیب لگتا؟ سحر نے آنسو صاف کیے۔ یہ اور دل میں سوچا، عجیب مصیبت ہے کہ رونے کے بعد آنسو بھی صاف کرو۔ آپ کا رویہ، آپ کی عاجزی، مرسال نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ میں ایسی ہوں اور ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی، سحر نے جتایا۔ میں نے کب کہا کہ خود کو بدلو؟ مرسال ہنس دیا۔ میں بدلوں گی بھی نہیں، آپ جائیں نیچے، سحر نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں نیچے کیوں جاؤں جب میری بیوی ادھر ہے؟ مرسال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سحر کو جیسے مرسال کے ہاتھوں کی تپش سے سکون آیا۔ بہت ٹھنڈی ہیں آپ کی یہ باتیں، سحر نے کہا تو مرسال کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ان 2 دنوں میں سحر النساء نے مرسال ہارون کو پہلی دفعہ اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ سحر سمیہ کی قسمت میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مرسال نے اصل بات کا آغاز کیا۔ میں کچھ نہیں کروں گی اور نہ شرکت کروں گی۔ سحر کی آنکھیں مزید نم ہوئیں۔ میری موجودگی پر لعنت ہے، اگر آپ میرے رہتے ہوئے بھی رو رہی ہیں تو۔ مرسال ہارون اس کی سسکی محسوس کر چکا تھا۔ میں رو نہیں رہی، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھا۔ سحر نے اندھیرے کے باوجود دیکھا کہ مرسال کے سینے تک آتی ہے۔ میں نے ایک عمر گزاری ہے سردی اور سسکی میں، فرق مجھے معلوم ہے سحر النساء۔ مرسال ہارون ذرا سا جھکا، سحر پیچھے ہوئی۔ ہاں تو آپ 40 سال کے ہیں نا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا، سحر نے کہا، حالانکہ مرسال کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ 40 برس کا ہے۔ میری چھوٹی سی بیگم کو کس نے بتایا کہ مرسال ہارون 40 برس کا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ لگتے ہیں آپ، سحر چھوٹی سی بیگم کہنے پر گڑبڑائی تو تھی مگر فوراً سنبھل گئی۔ اوہ صحیح، اچھا نیچے چلے، منگنی کی رسم ہے کچھ دیر میں، مرسال نے آہستہ سے کہا۔ میں نے کہا نا میں شرکت نہیں کروں گی، سحر کے دل پر بوجھ ہوا منگنی کا سن کر۔ ٹھیک ہے پھر ہم دونوں نہیں جائیں گے، مرسال نے کہا تو سحر نے اسے گھورا۔ مت جائے، سحر چلتے ہوئے دوسری طرف آ کھڑی ہوئی۔ وہاں سے عریشہ کی چھت قریب تھی۔ کیا آپ کے بابا نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ مرسال اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ دونوں آسمان میں بکھرے تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ مرسال کی بات سن کر سحر کے آنسو گرے۔ یہ تو طے تھا کہ یہ ساری زندگی اس کے لیے تکلیف دہ رہے گا۔ ہاں گالی بھی دی تھی، مگر خیر غلطی میری ہے کیونکہ وہ باپ ہے۔ سحر کا انداز طنزیہ تھا۔ نہیں، ہمیشہ ماں باپ ہی درست نہیں ہوتے۔ مرسال ابھی آسمان کو گھور رہا تھا جبکہ سحر اسے۔ آپ یہ ساری کتابی باتیں مت کریں، البتہ آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ سحر اب چاند کو دیکھنے لگی۔ مرسال بھائی ادھر آئے۔ نورین کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ مرسال سینے کی طرف بڑھا۔ سحر کے کپڑے ہیں یہ، اسے پلیز نیچے لے آئیں، 15 منٹ میں رسم شروع ہو جائے گی، کھانا لگ گیا ہے۔ نورین نے اسے کپڑے تھمائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، مرسال نے سر ہلایا۔ کوشش نہ کریں، سختی کریں، وہ بہت ضدی ہے، نورین نے پریشانی سے کہا۔ میں اپنی بیگم پر سختی نہیں کروں گا، ان کی جہاں مرضی جائے وہ جائیں یا نہ جائیں، میں صرف ان کے فیصلے پر ان کا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مرسال ہارون کے الفاظ سے نورین اور سحر دونوں حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نورین نیچے واپس چلی گئی اور اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہم ابھی گھر نہیں جا سکتے؟ سحر نے پوچھا۔ ہمارے گھر؟ مرسال نے تصدیق چاہی۔ جی، سحر بولی۔ ضرور کیوں نہیں، آپ تیار ہو جائیں، 5 منٹ رک کر چلیں گے، مرسال نے کہا تو وہ کمرے میں گئی۔ چھت پر ایک کمرہ تھا جس میں ایک تخت بچھا کر اور دوسری طرف کچھ چیزیں رکھی تھیں۔ تھوڑی دیر میں تیار ہو گئی۔ مرسال نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے آ کر اس کے بال بنانے شروع کیے۔ سحر نے سوچا
جویریہ اور عافیہ کے بال بناتا ہوگا۔ یہ خیال آتے سحر کو عافیہ کی بتائی ماضی کی باتیں یاد آئیں۔ سحر آپ سمیہ سے 2 منٹ بات کر کے چلیے گا۔ مرسال اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چلیں۔ سحر دوپٹہ سر پر رکھتی باہر نکلی۔ مرسال اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ آدھے سے زیادہ نظر ان دونوں پر ہی تھی۔ نورین اور عریشہ مسکرائی۔ عریشہ نے دل میں دونوں کو خوش رہنے کی دعا دی۔ صاف نظر آ رہا تھا باغی ذہن کی ضدیں ختم کرنے والا مرسال ہارون آ چکا ہے۔ اس نے سب کو سلام کیا۔ سب نے جواب دیا۔ فواد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ سمیہ کی ساس نے پوچھا۔ بہتر ہوں، آپ کا شکریہ۔ سحر نے مسکراہٹ سجائی، پھر 2 باتیں مزید کر کے وہ کمرے میں بڑھیں جہاں فرمین اور سمیہ موجود تھیں۔ آپ ہی معاف کر دیں۔ سمیہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ سحر نے اس کے خاشانہ تھپتھپایا۔ کبھی میری ضرورت محسوس ہو یا بے سکونی چاہیے ہو تو میں حاضر رہوں گی۔ اللہ تمہارے لیے بہترین مرد انتخاب کرے۔ اللہ تمہیں عرشوں کے رنگ لگائے۔ سحر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنا بیگ سمیٹنے لگی۔ ابھی جا رہی ہو؟ فرمین نے پوچھا۔ ظاہر ہے، سحر مسکرائی۔ مرسال بھائی بہت اچھے ہیں اور بہترین مرد بھی۔ فرمین نے اس کا کلچر بیگ میں ڈالا۔ شاید، مگر میں فواد عالم کے بعد ہر کسی کو ان جیسے ہی سمجھوں گی۔ مرسال ہارون جیسے بھی ہوں میرے لیے بہترین مرد نہیں ہو سکتا۔ سحر نے بہترین مرد پر زور دیا۔ سحر مجھ سے بھی ناراض ہو؟ نورین کی آواز پر سحر نے اسے دیکھا۔ میں ساری زندگی صرف فواد عالم سے ناراض رہی ہوں، سحر نے لفظ پر لفظ جواب دیا۔ اچھا، صبح چلی جانا، عریشہ نے کہا۔ نہیں، رات رک گئی تو لعنت ہو مجھ پر۔ سحر نے بیگ بند کیا۔ جب وہ باہر آئی تو کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ شاید مرسال نے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں۔ وہ سب سے بے دلی سے مل کر باہر نکل آئی جہاں مرسال انتظار کر رہا تھا، اور اسے دیکھتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک نظر زیب کو دیکھ کر بیٹھ گئی۔ مرسال زیب سے مل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ زیب نے جھک کر سحر کو مسکرا کر دیکھا۔ میری باتیں یاد رکھنی ہے، زیب نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بھائی ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ بھائی لفظ ہی خوبصورت ہے، مگر زیب اس کا سگا بھائی نہیں تھا۔ سحر ہمیشہ تلخ حقیقت پر قائم رہتی تھی۔ مرسال نے گاڑی آگے بڑھا دی اور دھیرے دھیرے فواد عالم کا گھر سحر کی نظروں سے دور ہوتا گیا۔ جب مکمل طور پر ہو گیا تو سحر نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ مرسال موبائل اٹھا کر کچھ کرنے لگا۔ سحر کو سمجھ آ گیا کہ وہ گانے چلانے والا ہے، مگر اس دفعہ سحر نے اندازہ غلط لگایا تھا۔ چند سیکنڈ میں نظم شروع ہو چکی تھی۔ سحر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس نے پہلی مرتبہ یوں نظم سنی تھی، ورنہ تو نورین کے منہ سے ہی سنی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا۔ مرسال کے لب بھی ہل رہے تھے۔ سحر کے کانوں میں نظم گونجی۔ آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے۔ سحر ابھی آگے بڑھی کہ نظم سنتی کہ مرسال نے گاڑی روکی۔ سحر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہے بنا اتر گیا۔ سحر اسے ہوٹل کے اندر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور دیکھا، وہاں صرف نظمیں تھیں، کچھ تقریریں تھیں۔ سحر نے ایک بار کلک کیا اور واپس موبائل رکھ دیا۔ اب دوسری نظم شروع ہو چکی تھی۔ سحر نے واپس ٹیک لگائی، مگر اس دفعہ آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ بتایا اس نے، اے مریم تمہیں بیٹا عطا ہوگا۔ وہ گھبرانے لگی تو کہہ دیا امر خدا ہوگا۔ گئی بیت اللہ ہم وقت ولادت حضرت مریم، ہوئی پھر با کرامت با سعادت حضرت مریم۔ نامولود باتیں کر رہا تھا، امر ربی تھے، وہ بچہ با کرامت تھا اور اس کا نام عیسیٰ تھا۔ کہا بچے نے میں عیسیٰ ہوں اور ابن مریم ہوں، میں بندہ ہوں خدا کا، تم لوگوں میں اکرم ہوں۔ اور باتیں یوں کرتے دیکھ کر سب قوم والوں نے کہا مریم عفیفہ سے کہ کیا تو جادو کرنی ہے؟ اگر وہ عقل کے مارے غور کر لیتے تو نشانی میں تو رب کو مان لیتے، جان جاتے اس کہانی میں۔ سحر ٹھیک ہو؟ مرسال نے اسے دیکھا جو مسلسل آتے جاتی گاڑیوں کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں اگر ان گاڑیوں کے بیچ کوئی آ جائے تو زندہ بچ جائے گا کیا؟ تم بتاؤ۔ سحر اب بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ مرسال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے شاپر لیا اور کھول کر دیکھا تو وہاں کباب تھا۔ سامنے دیکھتے وہ کباب کھانے لگی۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو سحر فوراً بیڈ پر گری۔ مرسال شاور لینے گیا اور جب واپس آیا تو وہ سو چکی تھی۔
تولیہ رکھ کر وہ شہر کی دوسری جانب آ کر بیٹھا، آہستہ سے اس کے باروں کو کیچر سے آزاد کیا، اس کے کانوں سے ٹاپس نکالے، رنگ، پھر دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں، ساری چیزیں ٹیبل پر ترتیب سے رکھ کر وہ واپس شہر کے پاس آئے اور گھٹنوں کے پر فرش پر بیٹھ کر آہستہ سے شہر کے سینڈل نکال کر ایک طرف رکھے، اے سی آن کی اور لائٹ آف، خود بھی خاموشی سے لیٹ گیا اور ایک نظر اپنے پہلو میں سوتی سحرونسا پر ڈالی۔ عریشہ، جب مجھے ابا نے مارا تھا نا تب نشان نہیں پڑے تھے، مگر وہ لفظ اب تک مجھے اپنے گالوں پر محسوس ہوتا ہے۔ مرد کا ہاتھ لوہے کے برابر، مگر مجھے ذرا برابر بھی درد نہیں ہوا۔ مرسال کو جب سحر کے الفاظ یاد آ گئے تو اس نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ سحر کے گالوں پر رکھا۔ وہ کسمسائی۔ مرسال نے فوراً ہاتھ ہٹایا۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ سحر کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی اور اگر اس سے اس کا کوئی اور رشتہ ہوتا تو مرسال ہارون یوں ہی بے چین ہوتا۔ وہ جویریہ کے بعد کسی اور لڑکی کے ساتھ زیادہ نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر سامنے کیا تو ابھی صرف 11 بجے تھے۔ اکثر راتیں پہاڑ ہوتی ہیں، مرسال کے لیے بھی یہ راتیں پہاڑ ہو گئی تھی۔ مرسال نے ہیڈ فونز کانوں میں لگایا، سورت رحمان ترجمے کے ساتھ اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ نورین جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس نے ایک نظر ابا کے کمرے پر ڈالی کہ ایسے بھی سربراہ ہوتے ہیں۔ نورین اداسی کے ساتھ بے سکون بھی تھی۔ کب فواد عالم کون سا فیصلہ سنا دیں؟ اور اب تو سحرونسا بھی نہیں تھی جو چٹان کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہوتی۔ نورین کو لگا وہ اکیلی ہو گئی۔ اس کے نازک کندھوں پر بہت سارا بوجھ آ گیا۔ وہ گھبرا کر پہلو بدل گئی۔ اللہ ہم سب کے نصیب اچھے کرنا۔ ہم بہنیں اب نصیب کے آسرے پر اپنی اگلی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ نورین نے روتے آسمان کو دیکھا جہاں خاموشی تھی۔ تارے بھی بجھے بجھے لگ رہے تھے جیسے اس گھر کی طرح۔ سحر کو ٹھنڈ لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھی، مگر جب اس نے صوفے کے قریب مرسال ہارون کو دیکھا جو سجدے میں تھا تو اس کی آنکھیں پھوری کھلی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو اسے سمجھ آیا وہ بھی نورین کی طرح تہجد پڑھتا ہے۔ سحر جب رات کو سوئی تھی تو اس کا سر بھاری تھا مگر ابھی وہ پرسکون تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ اس نے ٹیبل پر جیولری دیکھی تو بے اختیار اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر گہری سانس لے کے بالوں کی چوٹیاں بنائی۔ بیڈ سے اتری۔ مرسال کی شال جو بیڈ پر پڑی تھی اس نے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھی۔ شال سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ سحر ایک لمحے کو رکی، پھر جلدی سے جا کر کپڑے نکال کر شاور لینے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو مرسال نماز پڑھ چکا تھا اور اسے دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا تو سحر وہاں پہلے سے بیٹھی تھی۔ مرسال نے کچھ کہے بنا ڈرائر اٹھایا اور اس کے بال سکھانے لگا۔ گرم ہوا کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی احتیاط سحر کے دل تک اتر رہی تھی۔ سحر نے دوبارہ ہلکی چوٹیاں بنائی اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ مرسال قرآن لے کر صوفے پر بیٹھا۔ یہ سب معمول تھا مگر آج کچھ نیا بھی تھا۔ اس کی شریک حیات بھی اس کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑی تھی۔ مرسال نے بالکنی کے پردے ہٹائے تو فجر کی ہلکی روشنی کمرے میں آئی اور وہ تلاوت کرنے لگا۔ سحر نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اوپر کیے تو بے اختیار رو دی۔ وہ نماز میں پہلی دفعہ روئی تھی۔ آنسو سجدے کی جگہ پر گر رہے تھے۔ اسے خود نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، فواد عالم کے لیے یا پھر ماضی کے لیے، بس دل ہلکا کر رہی تھی۔ اس نے کوئی دعا نہیں کی، بس روتی چلی گئی۔ مرسال نے تلاوت روک کر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کچھ بولا نہیں کیونکہ یہ سحر اور اللہ کے درمیان کی گفتگو تھی۔ وہ کون ہوتا ہے اس میں خلل ڈالنے والا؟ وہ جب کمرے سے باہر آئی تو زبرق ٹیبل سیٹ کر رہا تھا۔ مرسال تو فجر کے لیے مسجد گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ سحر زبرق کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے آج بھی سحمت کی؟ سحرونسا واقعی شرمندہ تھی۔ سحمت کسی؟ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ موقع ملا مجھے، ورنہ بھائی منع کرتے ہیں ہمیں۔ زبرق کپ جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ منع کیوں کرتے؟ سحر نے پوچھا۔ بچپن سے وہی ہمیں بنا کر کھلاتے رہے، مجالہ جو کبھی ہمارے ہاتھ کا کھا لے۔ جب آپ نہیں تھی تو بھائی اور میں ساتھ رہتے تھے۔ جب وہ دبئی سے آتے میرے اٹھنے سے پہلے وہ مسجد سے آ جاتے اور میرا ناشتہ بنا دیتے تھے، مگر جب سے آپ آئی ہیں میں نے الارم سیٹ کر لیا، میں جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ زبرق کا ملازمہ کے ہاتھ سے چیزیں ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ پھر بھی آپ اتنی زحمت مت کیا کیجیے نا، میں زیادہ ناشتہ کرتی ہوں نا۔ وہ سحرونسا نے ٹیبل پر نظر ڈالی۔ زبرق نے بہت زیادہ اہتمام کیا تھا۔ عیش کریں ابھی، چلیں بھائی آگے ناشتہ کریں آپ۔ زبرق مرسال کو اندر آتا دیکھ کے بولا۔ السلام علیکم۔ مرسال اب ان کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے سحر پر ایک نظر ڈالی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے باری باری جواب دیا۔ زبرق کل سے ناشتہ مت بنانا، بیٹھو۔ مرسال اسے کہتے خود بھی بیٹھا۔ سحر پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ جی بھائی، آج آپ ہی کی طرف جانا ہے نا آپ لوگوں نے؟ زبرق چائے کپ میں ڈالنے لگا۔ رات کو جانا ہے، مرسال نے سنجیدگی سے جواب دیا اور چائے کا کپ اٹھایا۔ ہم جلدی چلتے ہیں، آپ ہی نے کہا تھا۔ سحرونسا بریڈ پر جیم لگانے لگی۔ آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی، زبرق نے سحر کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، تم سامان لائے ہو جو میں نے منگایا تھا؟
मिर्साल ने एक नज़र सहर को देखा जो ब्रेड पर जैम लगा रही थी। जी भाई, मैं लेकर आता हूँ। सबुर्ग उठा। नाश्ता तो करते जाओ, मिर्साल ने कहा। अलबत्ता सहर खामोश रखी। नहीं भाई, बस हो गया, आप लोग करें। सबुर्ग मुस्कुराता बाहर निकला। मिर्साल ने सहर के हाथ से ब्रेड लिया और दूसरा ब्रेड उसके ऊपर लगाया। सहर की तरफ बढ़ा तो वह शर्मिंदा से थाम गई। मुझे लगा आप कल सुबह तक यही करेंगी। मिर्साल के चेहरे से संजीदगियाँ गायब हो चुकी थी। सहर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट में पहली बार अपनाइयत थी। अम्मा, मैंने सहर को बहुत बार फ़ोन किया, वो नहीं उठा रही। नौरीन बर्तन धोते हुए बोली। नाराज़ है, बस खुश रहे, भला राब्ता ही ना करे। नसरीन बेगम की बेटी की याद में आ भरी। नाराज़ क्यों ना हो अम्मा, अब्बा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नौरीन ने बहन का दिफा किया। अब्बा बहुत गलत कर रहे हैं। समिया जो मशीन चला रही थी फ़ौरन बोली। बार बार कह रहे हैं कि जहाँसेब की माँ से बात करो रुखसती के लिए। नसरीन ने कनखियों से नौरीन को देखा। क्या अब्बा पर मैं इतनी बोझ हूँ कि अब वो अब आपसे मिन्नतें करवाएंगे? नौरीन के दिल में एक टीस सी उठी। मैं खुद यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सेब तो मेरी रुखसत करवा ले। नसरीन ने कहा तो समिया ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है अम्मा, जो मर्ज़ी करें। कौन सा हमसे पूछ कर करना है आप लोगों ने? नौरीन ने सर झटका। मैं ज़रा कपड़े दे आऊँ किश्वर भाभी के। दरवाज़ा बंद कर लो समिया। नसरीन पैरों में चप्पल डालते हुए उठ खड़ी हुई। समिया भी इनके पीछे आई और दरवाज़ा बंद करके वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। समिया, अल्लाह से अच्छा का गुमान रखो। नौरीन ने इस पर नज़र डाली। आप ही, आप दुआ कीजिएगा। समिया ने कुछ सोचते कहा। अगर दोबारा ज़िंदगी मिली तो हम अपना नसीब अच्छा लिखवा कर लाएंगे। नौरीन मुस्कुराई। आपकी तो कट गई, अब दुख भरी ज़िंदगी और शायद सहर आपी की भी। मैं बच गई। समिया की आवाज़ में दुनिया जहाँ का गम था। मेरा दिल कह रहा है कि तुम खुश रहोगी। नौरीन ने समिया को देखा। दोनों की नज़रें मिली। इस 45 बरस के मर्द के साथ मैं खुश रहूँगी आप ही। मुझे तसल्ली चाहिए, मगर सच्ची। समिया ने नासमझी से नौरीन को देखा। समिया, कभी कभी 45 बरस का मर्द तुम्हें खुश रख सकता है और कभी कभी 25 बरस का खूबसूरत मर्द भी तुम्हें रसवा ज़लील कर सकता है। बात उम्र की नहीं, बात इज़्ज़त और मोहब्बत की है। हज़रत आयशा सदीक़ा से हमारे नबी उम्र में तकरीबन 40 साल बड़े थे। नौरीन ने बहुत बारीकी से समझाया। माजरत नौरीन आपी, मगर इस मर्द को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलाएं। वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाक के बराबर भी नहीं होगा। समिया की आंखें न जाने क्यों नम हुई। नौरीन पहली बार समिया की बात से लाजवाब हुई। समिया, मैंने एक मिसाल दी थी। नौरीन शर्मिंदा हुई। मिर्साल भाई को देखकर चंद घंटों में हमने ये समझ लिया कि सहर आपी का नसीब बदल चुका है। मगर आपी, मेरी जिससे शादी हो रही है, मैंने उसके बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सुना। समिया ने भी मिर्साल हारून को खड़ा कर दिया। मैं दोबारा कहूँगी, मेरा दिल कहता है तुम अपने शौहर के साथ खुश रहोगी, और मेरा दिल वही कहता है जो मेरा अल्लाह मुझे कहना चाहता है। नौरीन की आवाज़ में एतमाद था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। समिया ने धागा निकाला और मशीन एक तरफ रखी। नौरीन बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। आफिया के घर के लाउंज बड़ा था। सब वहीं जमा थी। आफिया की सास, दोनों जेठानी और नवेरा सभी मौजूद थी। पास ही फर्श पर आफिया की बेटी जवेरिया और उसके कज़न मिर्साल के लाए हुए खिलौनों से खेल रहे थे। ये खिलौने मिर्साल ने ज़बुर्ग से मंगवाए थे। सहर चाय का कप बैठी थामे थी। वो सब को देख रही थी। वो सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। उसका दिल चाहा वो भी शामिल हो जाए, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वो पहली बार दावत पर आई थी और सब लोग उसे गौर से देख रहे थे। आज की दावत सहर ही की वजह से तो थी। सहर कोशिश कर रही थी कि वो पुरसकून रहे, मगर वो अंदर से बहुत बेचैन थी। आफिया और सबकी बातों का जवाब वो बज़ाहिर दे रही थी, मगर अंदर से बहुत उलझी हुई थी। अचानक 5 साला शरीन दौड़ती हुई उसके पास है और उसने सहर का हाथ पकड़ लिया। मामी चले ना हमारे साथ खेलें, शरीन ने कहा तो आधे से ज़्यादा लोग सहरनिसा को देखने लगे। मैं? सहर घबरा गई। हाँ आप बहुत प्यारी हैं, चले ना। बच्चे ने ज़बरदस्ती उसे खींचा। सहर ने बेबसी से मिर्साल की तरफ देखा। वह सोफे पर बैठा फ़ोन पर था। सहर की नज़र पड़ते उसने फ़ोन नीचे रखा, फिर उठकर फर्श पर आकर बैठ गया। सहर भी उसके सामने बैठ गई। आफिया और उसकी दोनों जेठानियाँ अब किचन में जा चुकी थीं। नवेरा अपनी अम्मी के मोबाइल में कुछ दिखा रही थी। सहर दुपट्टा बार बार ठीक कर रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे, मगर जब उसने महसूस किया कि आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं तो वो थोड़ी पुरसकून हुई। फाइक जब अंदर आया तो मिर्साल उठकर उसके साथ बाहर चला गया। अगले 5 मिनट में सहर बच्चों के साथ मसरूफ़ हो चुकी थी। उसे बेख्तियार हादिया लोग याद आ गए। थोड़ी देर में खाना लगने का शोर हुआ तो वो उठकर आफिया के पास किचन में आ गई, जहाँ वो अकेली थी।
ارے تم کیوں آ گئی؟ عافیہ فریج میں آئس کریم رکھنے لگی۔ ایسے ہی، کچھ ہیلپ کروا دو؟ سحر نے رسمن پوچھا، ورنہ سحر اور کام ناممکن۔ اس دن ہماری بات پوری نہیں ہوئی تھی، عافیہ نے مسکرا کر کہا۔ سحر بھی تو یہی کہنے آئی تھی۔ آپ کب آئیں گے گھر؟ سحر نے غور سے کچن دیکھا، بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ بھابھیوں کو تو نندیں نہیں پسند ہوتی، یہاں آپ بلا رہی ہیں؟ عافیہ نے شرارت سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ مجھ سے پہلے آپ کا گھر ہے، سحر نہ جانے کون سے ناول کی لائن بول دی۔ جلدی آؤں گی، بھائی کہہ رہے تھے شاپنگ کروانی ہے، کیونکہ دعوتیں تو ابھی لمبی چلیں گی۔ عافیہ نے جواب دیا۔ میرے پاس کپڑے ہیں، سحر نے انکار کرنا چاہا۔ اگر میاں شروع ہو جائیں گی نا بھاری بھرکم، گرمیاں بھی ہوں گی تو بھاری بھرکم کپڑے نہیں پہن سکو گی، پھر تمہیں ابھی دعوتوں پر جانا ہے، بھائی کسی کے گھر خالی ہاتھ بھی نہیں جاتے، عافیہ نے کہا۔ اچھا، یہ بھی صحیح ہے، آپ کی جوائنٹ فیملی ہے؟ سحر کا دل کیا تو پوچھ بیٹھی۔ میری بڑی جٹھانی اور میں ساتھ رہتے ہیں، چھوٹی والی اس شہر میں ہوتی ہے، آج میں نے ہی بلا لیا، باقی امی اور نویرا بھی ادھر ہی رہتی ہیں، عافیہ نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، سحر نے سرہنار خاموش ہو گئی، اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں اس سے زیادہ بول رہی تھیں۔ آؤ، کھانا لگ گیا اور پرسکون رہو، صاف واضح ہے تم گھبرائی ہوئی ہو، عافیہ نے کہا تو وہ زبان دانتوں تلے دبائی۔ عافیہ شاید اس کا چہرہ پڑھ لیتی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھ گئے، سحر بھی مرسال کے ساتھ بیٹھی، فائی کی امی مرسال کو شاید کچھ زیادہ ہی مانتی تھیں، ہر چیز اسے اٹھا کر دیکھ رہی تھی، نویرا سے اس کی تھوڑی دوستی ہو گئی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھی چیز پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ جیسے تیسے سحر نے کھانا ختم کیا اور کچھ دور میں وہ لوگ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ ملازمہ نے ساری ٹیبل صاف کر دی، سحر یوں پہلی بار اتنے اجنبیوں میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ محلے سے کچھ عورتیں آئیں اسے دیکھنے، وہ مزید بوکھلا گئی۔ نویرا نے اس نے پانی مانگا تو وہ گلاس اس کی طرف بڑھایا، وہ جیسے پانی کا گلاس لینے کے لیے بڑھی، گلاس ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرا۔ چن کی آواز پر سب نے اسے دیکھا، سحر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے خاموشی ہو گئی، اگلے ہی لمحے مرسال اس کے پاس تھا۔ نویرا نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ شیشہ اٹھانے لگی۔ مرسال بہت دھیمے سے بولا تاکہ صرف سحر سن سکے۔ کچھ نہیں ہوا، پریشان مت ہو۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، تسلی تھی۔ سحر نے نظریں جھکا لی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید کسی کو پیاس لگی تھی، عافیہ کی ساس کے پاس بیٹھی خاتون نے کہا۔ سحر، آؤ میرے ساتھ، تمہیں میں اپنا کمرہ دکھا دوں۔ عافیہ نے فوراً ماحول سنبھالا، وہ سحر کا ہاتھ تھام کر لے گئی۔ جاتے جاتے سحر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سب واپس باتوں میں لگ چکے تھے۔ مرسال نے اسے دیکھا، سحر فوراً پلٹ گئی، اب وہ عافیہ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ نمک حرام ہے تمہاری بیٹیاں، فواد صاحب کی چیخ پر نورین نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ ابا، میں کچھ اور لا دیتی ہوں، انڈا یا اچار، سمیہ نے جلدی سے پوچھا۔ تم میرے سامنے مت آیا کرو، اچھا خاصا دفعہ کیا تھا، طلاق لے کے میرے سر پر آ کر بیٹھ گئی ہو۔ سمیہ کو دیکھ کر فواد عالم آپس سے باہر ہو جاتے تھے۔ تم جاؤ بہن کے پاس اندر، نسرین نے کہا تو وہ جلدی سے اندر بھاگی۔ اگر یہ رشتہ نہ ہوا نا تو میں نے اسے جان سے مار دوں گا، وہ نسرین کے بالوں کو ہاتھ میں لیتے دھاڑے، وہ کراہی۔ یہاں پر تو انہیں سمیہ پسند تھی، پھر کیا ہوا؟ نسرین بیگم جیسے تیسے ان کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ نورین پسند آ گئی ہے انہیں، پیسے بڑھانے کو کہہ رہے ہیں، مگر بیچ میں تمہارا وہ بھانجا آ جاتا ہے۔ فواد نے زور سے گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا، بڑبڑاتے باہر نکل گئے۔ سمیہ نورین بھاگ کر صحن میں آئی۔ 1000 دفعہ کہا ہے ان کے سامنے کھڑی مت رہا کرو۔ نسرین نے دونوں کو گھورا۔ کیا بیٹیاں باپ کے پاس کھڑی بھی نہیں ہو سکتیں؟ اماں، ہم کام سے ہی آتے ہیں ان کے پاس۔ نورین کو نہ جانے کیوں غصہ آ گیا، وہ باپ فواد عالم جیسے نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ بیٹیاں۔ نسرین بیگم خاموش ہوئی اور چارپائی پر رکھے کھانے کو گھورنے لگی۔ کہیں نا اماں، وہ بیٹیاں ہم چاروں جیسے نہیں ہوتی، ہمارا قصور کیا ہے بتائیں؟ رک کیوں گئی؟ سمیہ نے ان کی بات مکمل کی۔ انہیں کس بات پر غصہ آیا ہے اماں؟ سبزی تو بالکل ٹھیک ہے، نہ مرچ زیادہ ہے نہ تیل، یا پھر انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ سمیہ ان لوگوں کو پسند نہیں آئی، یا پھر انہیں غصہ اس بات کا تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ میری قیمت نہیں لگا سکے اس لیے۔ نورین بول کر خاموش ہوئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ یہ سحر کے جانے کے بعد تمہاری زبان بڑی کھل گئی ہے، نسرین نے بات بدلی۔ سمیہ نے کنکھوں سے نورین کو دیکھا، وہ سحر النساء کی پرچھائی لگ رہی تھی۔ کسی کو تو بننا تھا نا سحر، اس گھر میں سحر النساء بہت ضروری ہے اماں، نورین نے دو ٹوک جواب دیا۔ تمہارے باپ کے سامنے تو سحر النساء بھی ہار گئی، پھر تم دونوں کیا ہو؟ نسرین نے بیٹیوں کو سمجھانا چاہا۔ اماں، خالہ کو کہیں مجھے کل ہی رخصت کروائیں، ورنہ میں خود کر چلی جاؤں گی ان کے گھر۔ نورین کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اچھا چلو ختم کرو یہ بات،
नमाज़ पढ़ो जाकर, फिर खाना भी खाना है। नसरीन ने रुख बदला। भूख मर चुकी है, हमेशा की तरह। सहरा भी कहा करती थी कि लोगों के सरबराह भूख मिटाते हैं, मगर हमारा सरबराह हमारी भूख मार देता है, समिया ने कहा और बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। आप खाला को अभी फ़ोन करें। नौरीन ने इनका मोबाइल उठाकर नंबर डायल करने लगी। बेवकूफ़ मत बनो, मैं अच्छी लगूंगी ये कहते हुए, नसरीन ने गुस्से से कहा। इन्हें नौरीन का ये रूप अच्छा नहीं लगा था। मैं अब्बा के लाए हुए रिश्तों की भेंट नहीं चढ़ूंगी। मैं फरमीन आपी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। नौरीन ने मोबाइल इनके कान से लगाया। दूसरी तरफ से आफरीन बेगम की आवाज़ आई तो नसरीन ने सलाम किया। नौरीन कमरे में गई। पहली बार माँ से बदतमीज़ी की थी। जाहिर है अंदर जाकर इसने रोना भी तो था। भाई तुमसे माजी का जिक्र नहीं किया, आफिया अचानक बोली। नहीं, ये लैम्प बहुत खूबसूरत है। सहर ने सामने लैम्प को देखकर बात टाल दी। शुक्रिया, भाई ने दुबई से भेजा था। तुमने पूछा क्यों नहीं इनसे कुछ भी? आफिया ने फिर से पूछा। जब वो खुद से बताना चाहेंगे बता देंगे, फ़िलहाल आप ही बताएं, क्या हुआ था? फिर जवेरी आप ही कहाँ है? शासर भाई के साथ क्यों नहीं आई? क्या हुआ था? सैरुनिसा ने अपने सारे सवाल एक साथ कर दिए। आफिया ने एक लंबी सांस ली। उस रात को जैसे तैसे हम दोनों भूल गए। एक दिन हम दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे कि हमें रास्ते में कुछ बैठे नजर लड़के आए। उनमें वो समीर भी था। मैं और जवेरिया लड़कियों के बीच छुप गई। हमें लगा कि समीर ने हमें नहीं देखा, मगर हम गलत थे। हमने उस बात का जिक्र भाई ज़बुर्ग या शाज़र भाई किसी से भी नहीं किया। तीसरे दिन मेरे सर में शदीद दर्द था। मैंने कहा तुम चली जाओ, मैं घर पर रहूँगी। काश मैं उस दिन उसके साथ जाती। 1:30 बजे मैंने खाना गर्म कर लिया, क्योंकि अब जवेरिया आने वाली थी। मैं दरवाज़ा खोलकर उसकी राह देखने लगी। धीरे धीरे वो तीनों लड़कियां आ गई जिनके साथ हम जाते थे। मैंने पड़ोस की सारा से जवेरिया का पूछा तो उसने कहा वो हमारे साथ निकली तो थी स्कूल से, मगर फिर पता नहीं कहाँ चली गई। आफिया की आवाज़ भरा गई और वो चुप हो गई। फिर क्या हुआ? जवेरिया आपी मिली? सहर ने बेकरारी से पूछा। शाम हो गई। ज़बुर्ग और मिर्साद भाई दोनों ने बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिली। शाज़र भाई भी दूसरे दिन आ गए। फ़ाइक भी इनके साथ थे। मैंने भाई को बता दिया कि समीर ने ही हमें आते हुए देखा था। भाई की आंखें सुर्ख हो गई। वो बहुत गुस्से में थे। उस रात फिर शाज़र भाई और फ़ाइक तीनों चले गए। ज़बुर्ग मेरे पास आया। भाई ने आप दोनों को इतने सालों से इसलिए बचा कर रखा कि आप लोग बातें छुपाएं। पहले आप लोग बगैर बताए घर चले गई, फिर आपने ये भी नहीं बताया कि समीर ने आप लोगों को देखा है। भाई पर तरस नहीं आता आप दोनों को? दिन तो दिन, रातों को भी वो आपके फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं। ज़बुर्ग गुस्से से मुझ पर चीख रहा था। भाई छोटा हो या बड़ा, जब इसको गुस्सा आता है तो हर बहन को खौफ आता है। मुझे भी आ रहा था। सारी रात मैं वहीं ज़मीन पर बैठी रही। ज़बुर्ग इधर उधर टहलता रहा। सुबह फजर के वक्त वो चारों आए। जवेरिया साथ ही, मगर मैं कुछ कहती सुनती कि शाज़र भाई उसे अंदर ले गए। भाई ये कहाँ से मिली, क्या हुआ है? मैं भाई के पास गई। मैं अपना ज़रूरी सामान पैक कर लूँ, तुम फ़ाइक के साथ शहर जा रही हो, भाई ने कहा तो मैंने फ़ाइक को देखा। और जवेरिया? और आप दोनों में आप तीनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बौखला गई। तुम जाओ, हम कुछ दिनों तक आ जाएंगे। शाज़र भी जवेरिया को लेकर आ जाएगा। भाई ने मुझे सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा है जो ऐसे कुछ हो गया है, बहुत बुरा हुआ है। शाज़र भाई बहुत देर बाद बाहर आए तो मैं फ़ौरन अंदर गई। जवेरिया सो चुकी थी। मैं वहीं उसके पास बैठ गई। फ़ाइक अंदर आए, मेरे पास बैठे। यह हमें वीरान जगह पर बेहोश मिली है। स्कूल की तरफ एक बाग है, बहुत वीरान सा। फ़ाइक ने बोलना शुरू किया तो मेरे जहन में वो जगह आई। वो वाकई वीरान था। वहाँ पर जाना सोचकर मैं घबरा गई। क्या हुआ है फ़ाइक? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रो दी। हमें कुछ नहीं पता, जवेरिया जब ठीक होगी तो वही कुछ बताएगी, फ़ाइक ने कहा और बाहर चले गए। मैं बैठी रही। सुबह हो गई। जवेरिया उठी। हमने साथ नाश्ता किया। वो चारों शाज़र भाई के कमरे में थे। मैं अपना सामान रखने लगी। मैंने कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। क्या मुझे डर था कि अगर जवेरिया के साथ कुछ हुआ हो तो? कहाँ जा रहे हैं हम? जवेरिया ने पूछा। मैं अपने ससुराल और तुम अपने, मैं हंसते हुए बोली। मगर क्यों? मेरी पढ़ाई ख़त्म होने में 2 माह है अभी, जवेरिया ने कहा तो मैंने उसे देखा। उस हादसे के बाद भाई हमें यहाँ रहने दे सकते हैं क्या? मैं मज़ीद कुछ बोलने से ख़ुद को रोक रही थी। मैं इतनी देर से गायब थी, क्या शाज़र मुझे रुखसत करवा कर ले जाएंगे? जवेरिया ने वही सवाल किया जिसका जवाब मैं ख़ुद भी चाह रही थी। क्या हुआ है? क्या वो समीर था? मैं पूछे बगैर न रह सकी। हाँ, मैं जब स्कूल से निकली तो उसने इतने हजूम में मेरा हाथ पकड़ लिया और बस फिर मैं खिंचती चली गई उसके हाथों से। वो मुझे जी लेकर आया ना,
اس ویران سے باغ میں وہاں پہلے سے ہی 2-3 لڑکے تھے۔ وہ سب مجھے بہت تنگ کرنے لگے۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے بھاگی۔ میرا دوپٹہ، میرا جوتا، میرا بیگ سب گرتا چلا گیا اور میں اس باغ کے اندر گم ہو گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا جاؤں تو جاؤں کہاں۔ وہ راستے ایک جیسے لگنے لگے۔ مغرب تک میں بھاگتی رہی۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں بس درختوں کے بیچ بیٹھ گئی۔ وہ چاروں شاید پیچھے رہ گئے تھے یا واپس چلے گئے تھے۔ میں بیٹھی رہی تھی۔ اندھیرا بڑھ گیا۔ مجھے اس اندھیرے میں کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ کون تھے۔ میں اٹھی نہیں۔ میں تھک گئی تھی۔ میں مزید نہیں بھاگ سکتی تھی۔ میں لیٹ گئی۔ مجھے نیند آ گئی۔ بہت سے جانوروں کی آوازیں آئیں تو میں اٹھی۔ افیرا، میں نے محسوس کیا میرے پاس کوئی جانور گزرا تھا۔ میں نے سانس روکی ہوئی تھی۔ میرا دل باہر نکلنے کو تھا۔ اندھیرا اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ اچانک سے مجھے فائق بھائی کی آواز آئی۔ میں فوراً اٹھی اور چیخی۔ جب وہ میرے پاس ہے تو انہوں نے موبائل میری طرف کیا تو روشنی میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ فائق بھائی نے شاذر اور مرسال بھائی کی آوازیں دی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر پر موجود تھی۔ جویریہ کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا۔ میرا دل کیا میں شکرانے کی نماز پڑھوں۔ وہ بچ گئی تھی، مگر کون یقین کرتا؟ میرے اور اس کے دل میں یہی تھا۔ فائق دوبارہ اندر آئے۔ میں نے جویریہ کو دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ فائق کو میں نے سب بتا دیا۔ وہ کچھ بولے بغیر سامان لے کر باہر چلے گئے۔ میں فائق کے ساتھ شہر آ گئی۔ 2 دن بعد مجھے جویریہ نے کال کی جو میں اٹھا نہیں سکی، اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد فائق نے مجھے بتایا کہ جویریہ ہسپتال میں ہے۔ وہ شہر میں آ چکی ہے اور اس کے ساتھ گئی۔ وہاں بھائی اور شاذر بھائی تھے۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ وہ شاذر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بھائی نے کہا تو میں نے شاذر بھائی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ بھائی اور فائق تھوڑی دوری پر کھڑے تھے۔ افیرا، میں نے اس سے کہا جو بھی ہوا ہے بھول جاؤ، مگر وہ ایک ہی بات کہتی ہے، اسے نہیں رہنا میرے ساتھ۔ شاذر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ اسے وقت تو دیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہوں۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کسی چیز کو بہت زیادہ سوچ رہی ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو وہ چیزیں بھولنے لگے گی۔ اور صحیح کہا تھا انہوں نے۔ میں اس کے ساتھ 1 ہفتہ رہی۔ وہ کبھی خود کو بھول جاتی، کبھی مجھے، تو کبھی شاذر بھائی کو دیکھ کر چڑچڑی ہو جاتی۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی، گھر جا کر پیپر دینا ہے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، لے کر آ جاؤ۔ میں جویریہ زبر کے ساتھ واپس شاذر بھائی کے گھر آ گئے۔ روز بھائی ہمیں لینے خود اور چھوڑنے اسکول جاتے۔ میں اس کی کلاس کے باہر کھڑی رہتی۔ اس کے پاس 2 پیپر رہ گئے تھے۔ ایک وہ دے رہی تھی اور دوسرا 3 دن بعد تھا۔ مجھے پرنسپل نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے کلاس لے لو۔ میں چلی گئی کیونکہ 5 منٹ میں پیپر ختم ہونے والا تھا۔ میں اسکول میں چھوٹے بچوں کا ایک اسکول تھا، دوسری طرف چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد شور ہونے لگا۔ میں جلدی سے آئی۔ ٹیچر نے بتایا کہ ایک لڑکی نے پھانسی لگا لی ہے۔ میں جویریہ کو سوچ کر بھاگی تو وہ لڑکی کوئی اور نہیں، جویریہ ہی تھی۔ میں ٹیچروں کے درمیان بیٹھی گئی۔ مرسال بھائی اور زبرگ دونوں آئے۔ جویریہ کو نیچے اتارا گیا۔ ہم لوگ جویریہ کی لاش کو لے کر اپنے گھر لائے۔ پھوپھی تو ہمیں اندر ہی نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی چیخ چیخ کر کے جویریہ شاذر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زبردستی کی اس کے بھائی نے۔ لوگ بہت باتیں بنا رہے تھے۔ میں زبرگ، فائق، شاذر اور مرسال بھائی وہیں کھڑے تھے۔ سارے خاندان کے لوگ، محلے والے سب کہہ رہے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اور پھر ہم شاذر بھائی کے گھر آئے تو وہاں بھی محلے والوں نے انکار کر دیا کہ یہاں نہیں رہنا۔ ہمیں جویریہ نے بہت رسوا کر دیا۔ میں فائق کے ساتھ شاذر بھائی کے گھر میں رک گئی اور زبرگ، شاذر اور مرسال بھائی جویریہ کو لے کر چلے گئے۔ مغرب کے بعد فائق کو کال آئی کہ جویریہ کا جنازہ ایک مولوی نے پڑھا دیا۔ بہت مشکلوں کے بعد، اور اسی رات ہم واپس فائق کے ساتھ شہر آ گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد مرسال بھائی اور زبرگ بھی آ گئے۔ میں نے کالج میں داخلہ لیا، مصروف ہو گئی۔ مجھے زبرگ نے بتایا کہ وہ گھر پھپھو نے اپنے نام کروا لیا تھا بابا سے، اور بابا کو بیمار بھی انہوں نے کیا، اور بابا کو پھانسی بھی انہی لوگوں نے لگائی تھی۔ میں اس دن بہت روئی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جویریہ کو سب پتہ تھا پہلے سے ہی، اور اسی وجہ سے وہ بیمار رہتی تھی۔ اس نے کئی سارے راز اپنے اندر دفن کر لیے تھے، اور اسی وجہ کو اس کی ڈپریشن ہوا تھا۔ یہاں آ کر میں نے اپنا نام ہی بدل دیا، افیرا سے عافیہ۔ عافیہ خاموش ہوئی۔ سحر کا دل لرزا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ عافیہ رو رہی تھی اور بغیر ثبوت کے کوئی کر بھی کیا سکتا تھا۔ میرا یہ سب بتانے کا مقصد ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو تمہارے حوالے کیا۔ کہ شادی جس حال میں بھی ہوئی ہو، میرا بھائی تمہارے حوالے۔ ہم دونوں بہنوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی آدھی سے زندگی زیادہ خراب کر لی۔ آگے کی زندگی میں نہیں چاہتی اس طرح سے گزرے۔ عافیہ نے کہا تو سحر کو لگا جیسے اس کے کندھے پر ایک بہت سا بڑا بوجھ آ چکا ہے۔ میں کوشش کروں گی۔ سحر کو واقعی کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔
आफिया और वो थोड़ी देर बातें करके नीचे आ गए। सबसे मिलकर वो गाड़ी में आकर बैठी। सारे रास्ते गाहे बगाहे वो मिर्साल पर नज़र डाल लेती। रात जब सहर कमरे में है तो मिर्साल सोफे पर लेटा था। उसे देखकर फ़ौरन उठ बैठा। आप बेड पर आकर सो जाएं। सहर ने पानी का जग टेबल पर रखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई। आपका इंतज़ार कर रहा था। मिर्साल उठकर बेड पर आ गया। हफ्सा से बातें करने लगी थी, सहर ने जवाब दिया। अच्छा, आपको भूख नहीं लगी? मिर्साल ने सहर के बरक्स सवाल किया। सहर को लगा वो पूछेगा क्या बातें कर रही थी, मगर उसने कुछ नहीं पूछा। नहीं, आपको लगी है क्या? सहर चीज़ें दराज में तरतीब से रख रही थी। यहाँ आकर वो हर चीज़ सलीके से रखने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पर अब नौरीन नहीं थी। नहीं, आप इतनी नर्वस लग रही थी, मुझे लगा आपने कुछ खाया ही नहीं होगा। मिर्साल फ़ोन में मसरूफ़ हो चुका था। नर्वस तो थी, पता नहीं मेरे बारे में सब क्या सोच रहे होंगे। एक तो मैं ग्लास भी तोड़ आई। ये कहते हुए सहर हंस दी। अरे, आप अभी तक उस ग्लास को नहीं भूली? मिर्साल ने भी हंसते हुए कहा। आपको पता है, मैंने आपी से बातें की। सहर बेड पर आकर मिर्साल के बराबर में लेट गई। अच्छी बात है। मिर्साल ने मोबाइल रख दिया। माजी की जवेरिया आपी के बारे में। सहर ने गौर से उसका चेहरा देखा। उस पर मायूसी छा गई। उसने नज़रें चुरा ली। आंखें बंद की तो जवेरिया का बचपन का चेहरा सामने आ गया। आपको ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी सहर। उसकी आवाज़ भर आ गई थी। साफ पता चल रहा था वो रोने वाला है। क्या मैं आपकी ज़िंदगी में कोई दर्जा नहीं रखती? सहर ने उसे घूर कर देखा। मिर्साल का चेहरा भीग रहा था, वो रो रहा था। सहर का दिल डूब गया। मिर्साल ने सर झुका लिया। जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है। सहर ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बेख्तियार सिसक पड़ा। सहर घबरा कर फ़ौरन उसके करीब हुई। मिर्साल, सहर ने कांपती आवाज़ में इसका नाम लिया। काश मैं उस दिन खुद उसे लेने गया होता। मैंने बाबा से किया वादा पूरा नहीं किया। मैं बाप नहीं बन पाया उसका। मिर्साल ने उसका चेहरा उठाया। सहर की आंखें भी नम हो गई। आपने कोशिश तो बहुत की ना। आपी को तो आपने खुश रखा, इन्हें महफूज रखा ना। सहर की आवाज़ तरस रही थी। उसे आफिया के बताए हुए लफ्ज़ से याद आए। मिर्साल ने फिर से चेहरा झुका लिया और रो दिया। सहर ने पहली बार किसी मर्द को अपने सामने इस तरह टूट कर रोते देखा था। मिर्साल, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हार गया हो। सहर को एकदम वो गाली, वो थप्पड़, वो रवैया, उसके बाद का हिचकियों से रोना सब याद आ गया। उसने जब्त किया और मिर्साल का सर अपने कंधे पर रख लिया। कमरे में सिर्फ मिर्साल के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो मज़ीद सहर के करीब हुआ। सहर के कंधे पर रखा दुपट्टा उसके आंसुओं से भीग गया। मैं अपने घर का अच्छा सरबराह नहीं बन सका। मिर्साल की आवाज़ में तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। सहर ने गहरी सांस ली। मिर्साल, जब से मेरी आपसे बात तय हुई थी, मैंने ख़ुद को यही समझाया कि सरबराह फवाद आलम जैसे ही होते हैं। जब मैंने मगर आपकी बहन से और आपकी बहन से आपके बारे में सुना, आपने अपनी नींदें, अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ अपनी बहनों पर लौटा दिया। आपने नाकाम कोशिश की दोनों को महफूज रखने की। मैं पूरे एतमाद से कहती हूँ, आपके जैसा सरबराह मेरी किस्मत में आया है। मैं ताउम्र महफूज रहूँगी। सहर ने सिर्फ अल्फाज नहीं बोले थे, उसने अपने अंदर की एक और दीवार भी तोड़ दी थी। पहली ज़िद, मैंने शादी नहीं करनी। दूसरी ज़िद, सारे मर्द फवाद आलम जैसे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ सालों बाद आप कहेंगे कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मिर्साल पहली बार मुस्कुराया। हाँ, आंसू अभी भी गिर रहे थे। हर वक्त बेटियों की तरबियत पर जोर देना तो अब्बा का फ़र्ज़ था। मुझे याद नहीं उन्होंने कभी मोहब्बत से पुकारा हो, ख़ासकर मुझे। मैंने कभी पसंद नहीं थी। वजह, मैं बाकी तीनों और अम्मा की तरह उनसे डरती नहीं थी। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा बाप न दे, आमीन। इसीलिए मुझे मर्दों से नफ़रत थी। इसलिए मैं कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, मगर फिर भी हो गई। मैंने आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं दोबारा किसी फवाद जैसे मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नौरीन नहीं हूँ, सहरुनिसा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने आते हैं, किए नहीं, वो अलग बात है। मगर याद रखें, मैं आपकी बदतमीज़ियाँ नहीं सहूँगी। मिर्साल ने सहर की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करूँगा। सहर बेख्तियार मुस्कुरा दी। आज सिर्फ बातें नहीं हुई, आज दोनों ने वो राज की दीवारें गिरा दी जो सालों से अपने अंदर छुपाए बैठे थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और इस कमरे में दो टूटे लोग एक दूसरे से जुड़ चुके थे। अल्लाह ने फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जिस तरह लिबास इंसान के जिस्म के ऐबों और पर्दों को ढांपता है, उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के राजदार और ऐबों के पर्दापोशी करने वाले होते हैं। और वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम
ان کے لیے لباس ہو۔ صبح سحر جب اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو مرسال اکیلا کچن میں تھا۔ سحر مرسال کے مسجد جانے کے بعد فجر پڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مرسال نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنے کاموں میں لگ گیا۔ آپ تو چائے نہیں پیتے نا؟ سحر نے گیس پر رکھی ابلتی چائے کو دیکھا۔ ہاں، مگر آپ تو پیتی ہیں نا۔ چلیں ٹیبل پر۔ مرسال نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ نے زحمت کی، میں بنا لیتی۔ سحر ٹیبل پر لگی لوازمات کو دیکھ کر شرمندہ ہوں۔ شاید ہی سحر نے کبھی ناشتہ بنایا ہو۔ پہلے نورین بتاتی تھی، پھر زبرگ اور اب مرسال۔ زحمت کیسی؟ کبھی آپ کا دل ہو تو آپ بنا لیجیے گا، اور کبھی میرا ہوا تو میں بنا لوں گا۔ مرسال اس کے بیٹھنے کے بعد کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ اور کبھی ہم دونوں کا دل نہ ہوا تو؟ گرم پراٹھے وہ اپنی پلیٹ میں رکھ چکی تھی۔ تو حفظہ یا بوا بنا دیں گی؟ مرسال نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مرسال بھی مسکرایا۔ سحر نے ناشتہ کرتے ہوئے مرسال کو دیکھا اور پھر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ وہ بے شک خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، مگر اس نے کبھی اتنی حسین صبح نہیں سوچی تھی۔ عریشہ ابھی، اگر آپ کی سحر باجی سے بات ہو تو ان سے کہنا کہ ہم سے بھی رابطہ کرے۔ سمیہ اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ عریشہ کے گھر کپڑے سکھانے کے لیے آئی تھی۔ میں تو خود تم سے یہی کہنے والی تھی۔ خیر، کرے گی تو بول دوں گی، عریشہ نے کہا تو سمیہ سر ہلا کر باہر نکلی، جہاں رفت باجی سامنے سے آ رہی تھی۔ اکڑ نہیں گئی تمہاری ابھی تک؟ رفت نے کہا تو وہ رک گئی۔ السلام علیکم باجی، سمیہ نے مسکرا کر کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ رفت باجی نے اسے سر تپا دیکھا۔ الحمدللہ، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ گھر پر سب کیسے ہیں؟ سمیہ نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، بابر بھی ٹھیک ہے اور خوش بھی، رفت نے کچھ جتایا۔ اچھا، آئے امی سے مل لیں، سمیہ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، پھر کبھی، تم بھی آنا، سب تمہیں یاد کرتے۔ رفت کہہ کر چلی گئی اور سمیہ بھاری دل کے ساتھ اپنے گھر گئی۔ دروازہ بند کیا اور نورین کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، مگر دل میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ ناشتے کے بعد مرسال اور سحر النساء دونوں ہال میں بیٹھے رہے۔ آج رات کا کھانا شاہ سر کی طرف تھا۔ مرسال کو جب مدثر کی کال آئی تو سحر اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھنے لگی، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنے حساب سے کپڑے سیٹ نہیں کیے تھے۔ تھوڑی دیر میں مرسال بھی آ گیا۔ سحر آ جائے، مرسال دراز سے چابی نکال کر اس سے بولا۔ کدھر؟ سحر نے ابرو اچکائے تو اس نے دروازہ کھولا۔ سحر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ سحر کی آنکھیں پھیل گئی۔ میرا رازدار کمرہ، مرسال نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اندر قدم رکھتے ہی سحر کا سانس رک گیا۔ یہاں تو کتابیں تھیں، سحر کو پہچانے میں مشکل ہوئی۔ یہاں تو وہ کتابیں تھیں، وہ ناول تھے جو سحر النساء پڑھتی تھی۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر چاروں طرف فرش سے چھت تک لکڑی کی الماریاں تھیں اور ان میں کتابیں ترتیب سے لگی تھیں۔ ناول، شاعری، کچھ پرانی کچھ نئی۔ درمیان میں ایک بڑی میز تھی، اس پر قلم اور کاغذات بکھرے تھے۔ یہ اتنی کتابیں؟ سحر نے آہستہ سے کہا۔ اس نے ایک کتاب ہاتھ میں لی، جلد پرانی تھی۔ مرسال نے لائٹ جلائی تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ میری دوسری دنیا ہے، کتابوں کی دنیا، اس کی آواز میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ سحر نے قدم بڑھائے، میز پر پڑے کاغذ دیکھے، اوپر کچھ لکھا تھا۔ سحر نے ہاتھ سے قلم ہٹائی تو وہاں لکھا تھا، ماضی سے بہتر مستقبل ہوتا ہے۔ سحر نے فوراً نظریں ہٹا لی، دل زور سے دھڑکا۔ ایک زمانے میں لکھاری تھا، مرسال نے بڑے آرام سے کہا۔ لکھاری؟ سحر نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، مرسال نے شیلف سے ایک موٹی کتاب نکلی اور اس کا سرکو پھٹا ہوا تھا۔ یہ میری آخری کہانی ہے، ادھوری ہے، اس نے کتاب سحر کی طرف بڑھائی۔ سحر نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب لی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، سربراہ۔ سحر کے دل میں دھماکہ ہوا۔ یہ کہانی تو اس نے چند عرصہ پہلے پڑھی تھی، یہ قسطوار کہانی تھی، فرمین لا کر دیتی تھی۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ آپ نے یہ کہانی ادھوری کی چھوڑی؟ آپ کے قاری انتظار میں ہوں گے، سحر النساء نے میں انتظار میں ہوتی تھی کہ بجائے آپ کے قاری انتظار میں ہوں گے کہا۔ اس کہانی کے بعد شادی ہو گئی تھی، سمن کو ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ پھر طلاق والا مسئلہ شروع ہوا، میں دوسری کہانیاں لکھ رہا تھا اور پھر دبئی چلا گیا۔ آپ دوبارہ کیوں نہیں لکھتے؟ سحر نے وہ کتاب ٹیبل پر رکھی۔ لکھنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے، کوئی موضوع؟ مرسال نے شانے اچکائے۔ میری رائے ہے کہ آپ یہ کہانی پوری کریں پہلے، سحر نے بےتابی سے کہا۔ سوچوں گا۔ مرسال اٹھا، جانے سے پہلے اس نے میز پر رکھی کتاب اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھی۔ سحر مسکرائی، شاید اسی وجہ سے یہ کمرہ بالکل صاف تھا۔ باہر نکلتے ہوئے سحر نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ لائبریری کی روشنی میں مرسال کا سایہ کتابوں پر پڑ رہا تھا اور سحر کے اندر کا قاری جاگ اٹھا تھا۔ اس کا دل نہیں تھا یہاں سے جانے کے، جب دل چاہے آ جانا، اس پر اب آپ کا بھی حق ہے۔ مرسال نے دروازہ لاک نہیں کیا۔ میں پڑھتی ہوں کتابیں۔ سحر کو لگا راز برابر کا فاش ہونا چاہیے۔
पता था आपकी दिलचस्पी साफ वाज़ेह है। मिर्साल ने उसे देखा तो वो नज़रें झुका गई। आप किसको सदा पढ़ती हैं? मिर्साल सोफे पर जा बैठा। सबको ही पढ़ती हूँ, जो अरीशा और स्कूल में लड़कियाँ या फरमीन आप ही ला कर देती थी, पढ़ लेती थी। मैंने कभी खुद से किताबें नहीं खरीदी। सहर ने एक और राज बताया। फिर भी कोई तो होगा, मिर्साल ने इसरार किया। उमैर अहमद, निम्रा अहमद, फ़रत इश्तियाक वगैरह ही पसंद है। नगर में ज़्यादातर अफसाने वगैरह पढ़ती हूँ। सहर ने अपनी उंगलियां मरोड़ी। पहली दफ़ा वो किसी अजनबी से इस तरह किताबों पर बात करी थी। मेरी पसंदीदा बानो कुत्से और उमैरा है, मिर्साल ने बताया तो सहर सीधी होकर मजूद उसकी तरफ मतवज्जह हुई। बानो कुत्सिया की कुछ लाइनें मैंने अरीशा की डायरी में पढ़ी हैं। वैसे कौन सा नावल आपका पसंदीदा है? सहर दिलचस्पी से बोली। पीरे कमल वगैरह तो सबको ही पसंद है, मगर इन सब के बाद भी मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। मिर्साल ने पक्के कारी होने का यकीन दिलाया। शायद सबसे मुश्किल वक्त कारी के लिए यही होता है कि उसे किसी एक नावल का नाम लेना हो। मुझे भी। मैं ज़्यादातर छोटी कहानियाँ पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे इस पाकीज़ा और महकता आंचल में ही होता था। आपको पता है मेरे पास बहुत सी किताबें थी। मैंने सोचा था शादी हो जाएगी तो एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाऊँगी। जब दिल चाहेगा कोई सी भी किताब पढ़ लूँगी। मगर सहर कुछ बोलते बोलते रुकी। मगर क्या? मिर्साल उसे पूरी तरह तवज्जो के साथ बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। मगर फिर मैंने सुना कि शौहर अर्श से फर्श पर लाकर पटक देता है। सहर को अंबर का भीगा चेहरा याद आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी का माजी मुझसे ज़्यादा बुरा होगा, मिर्साल ने कहा तो सहर न जाने रुख फेर गई। बुरा नहीं था, बस अब्बा को हम चारों बोझ लगती थी। सहर ने बालकनी में रखे गमलों को देखा। मिर्साल बोला। ये बेटियों के नसीब इतने सख्त क्यों होते हैं? सहर ने उसे देखते पूछा। बेटियों के नसीब इतने सख्त नहीं होते, बल्कि इनके सरबराह सख्त होते हैं। वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। मिर्साल ने कहा तो सहर ने मुस्कुराकर बाहर चलती हवाओं के देखा। आपके लिए बेटियां क्या हैं? सहर ने बिलाखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो पिछले दिन से पूछना चाह रही थी। चौथी मोहब्बत, कल्ब का सुकून, घरों की रौनक, दुआओं में अपनी ज़िंदगी मांगने वाली और रहमत। मिर्साल शायद बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर न जाने क्यों रुका। चौथी मोहब्बत? मैं समझी नहीं, सहर हंसते हुए बोली। मर्द अपनी ज़िंदगी में 4 बार मोहब्बत करता है और चारों से आखिरी मोहब्बत होती है। पहली अपनी वालदा से, दूसरी बहनों से, तीसरी अपनी शरीकी हया से और चौथी अपनी बेटी से। मिर्साल के चेहरे से मुस्कुराहट एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई। सहर तो उसकी बातों के सहर में खुद को खोने लगी थी, मगर फ़ौरन होश में आकर सीधी होकर बैठी। मगर तीसरी मोहब्बत तो गर्लफ्रेंड होती हो, और बीवियों से कोई मोहब्बत कहाँ करता है? सहर तो सहर ही थी, उसे यहाँ चैन आने वाला था बातों की खाल उधड़ने के बगैर। तीसरी मोहब्बत बीवी होती है, गर्लफ्रेंड से मोहब्बत नहीं होती। लोग सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। मिर्साल ने आंखें घुमाई। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और आपको कितनी लड़कियों से मोहब्बत हुई, समन को छोड़कर? सहरुनिसा ने कदर दिलचस्पी से सामने बैठे मिर्साल हारून को देखा। समन मेरी बीवी थी, मेरी इज्जत थी, मेरी मोहब्बत भी थी, मगर सिर्फ निकाह की हैसियत से। और जल्दी उसने बता दिया कि वो किसी और को पसंद करती है। रही बात गर्लफ्रेंड्स और मोहब्बत की, तो मिर्साल हारून कभी इतना फारिग नहीं रहा, और ना मेरे इर्द गिर्द कभी कोई ऐसी हस्ती आई कि मैंने उसके ऊपर मर मिटूं। मिर्साल ने एक लफ्ज़ सहर की आंखों में देखकर कहा। चले, यकीन कर लिया, सहर ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। बहुत शुक्रिया। मिर्साल ने सहर के आगे अपना सर को खम किया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे? सहरुनिसा ने मुस्कुराहट जब्त की। मैं माजी को नहीं कुरदता, और लड़कियों के माजी पर तो हरगिज़ नहीं। आपका अगर किसी से कुछ था भी तो वो आपके मेके रह गया होगा। यकीनन आप साथ नहीं लाई होंगी, और मैंने कभी पहले कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, मिर्साल हारून को शिर्क हरगिज़ पसंद नहीं। मिर्साल ने कहा तो सहर ने उसी के अंदाज में आंखें घुमी। ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ाई के बाद मैं घर में ही रही, और फिर अब्बा की वजह से इतनी परेशान रहती थी कि मेरा इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं जा सका। सहर ने कहा। अच्छा, अगर आप लाइब्रेरी में जाकर जो तब्दीली करना चाहती हैं कर सकती हैं। जो किताबें रखना चाहें या फिर कुछ चेंज करना हो आप कर सकती हैं। मिर्साल बोलकर खामोश हो गया, मगर सहरुनिसा उसे देखती रह गई। जिसकी वजह से उसने अपनी किताबों को संदूक में रख दिया था, आज वही कह रहा था किताबें लाने को। मैं किताबें पढ़ूंगी, आपको बुरा नहीं लगेगा? सहर ने बेवकूफ़ों वाली बात की थी, ये उसे खुद भी पता था। बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझ जैसा मुझे कोई मिला, मिर्साल ने कहा तो वो मुस्कुराई। रात को जब वो लोग शाजर की तरफ से वापस आए तो थोड़ी देर साथ बैठे, फिर 11 बजे के करीब मिर्साल सो चुका था।
سحر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ کتاب آ رہی تھی جس کی اگلی قسط کا انتظار اسے 2.5 سال سے تھا۔ سحر کی آنکھوں میں نیند دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ خوابوں کا جہاں ایک لکھاری کا گھر سامنے تھا اور وہ سو جائے، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرسال نے کہا تھا جب دل چاہے آ جانا، اس پر آپ کا بھی حق ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، ایک نظر مرسال پر ڈالی اور دوسری اس بند دروازے پر۔ آہستہ آہستہ وہ چل کر اس دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور وہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ سحر نے کمرہ روشن کیا۔ سحر ننگے پاؤں چلتے کتابوں تک آئی۔ الماریوں کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ، یہ کہیں خواب تو نہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وہ کتاب نکالی، صفحہ کھولا، پھر بے قراری سے بند کر دیا۔ کاش مرسال نے آگے لکھا ہوتا، مگر اس دوسرے ہی پل اس نے وہ کتاب دوبارہ کھولی۔ پورے 7 صفحے تو جو سحرالنساء نے نہیں پڑھے تھے۔ شاید مرسال نے یہ صفحے باہر نہیں نکالے تھے، تبھی تو یہ آخری قسط میں نہیں تھے۔ سحر نے اسے واپس رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ صبح مرسال سے پوچھ کر پڑھے گی۔ اس نے ایک اور کتاب نکالی جس پر لکھا تھا محافظ۔ سحر اسے لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اسے پیچھا دیکھا تو مرسال اسی کی طرف آ رہا تھا۔ آپ اٹھ گئے؟ سحر نے پوچھا۔ ہاں، اٹھ ہی گیا۔ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ مرسال نے اس کے ہاتھ میں اپنی کتاب غور سے دیکھی۔ سحر کی شہادت والی انگلی جس لائن پر تھی، مرسال نے اسے پڑھا اور مسکرایا۔ محافظ ہوتا تو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ آپ سربراہ کی اگلی قسط کب لکھیں گے؟ سحر نے وہ کتاب بند کی۔ آپ نے پڑھی ہے کیا؟ مرسال نے اس دفعہ اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، عافیہ آپی سے ناول لے کر جاتی تھی، فرمین آپی۔ سحر نے بالآخر دوسرا سچ بھی بول دیا۔ آپ چاہتی ہیں میں لکھوں؟ مرسال نے ابروج کھائے۔ ہاں۔ سحر کھڑی ہوئی۔ چلیں لکھتا ہوں۔ مرسال نے ایک اور کتاب نکالی، قلم اٹھایا اور باہر آ گیا۔ سحر بھی سربراہ کو لے کر اس کے پیچھے باہر آئی۔ دونوں بیڈ پر بیٹھے، ایک لکھاری اپنی چھوٹی ہوئی کہانی لکھ رہا تھا اور ایک قاری اپنی چھوڑی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ سحر مرسال کی آواز پر اٹھی۔ اس نے دیکھا مرسال صوفے پر بیٹھا قرآن پاک تھامے اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ آج پہلی بار نماز کے لیے مرسال نے اسے اٹھایا تھا۔ سحر نے اپنے اوپر سے کتاب ہٹا کر ٹیبل پر رکھی اور بیڈ سے اتری۔ جلدی سے وضو کیا، جائے نماز بچھی۔ تہجد کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ سجدے میں جاتی اس کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو مرسال بیڈ پر بیٹھا قلم چلا رہا تھا۔ سحر نے مسکرا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ جو کتاب 2.5 سال سے ادھوری تھی، اس کا لکھاری آج میرے سامنے بیٹھ کر لکھ رہا ہے، وہ بھی میرے کہنے پر۔ جو رشتہ مجبوری کا تھا، اس میں آج سکون کیوں ہے؟ اللہ، کیا مجھے لوگوں کی دعائیں لگ گئیں کہ سحرالنساء کو ایک اچھا ہم سفر مل گیا؟ اس نے دعا ختم کی، آنسو صاف کی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ لگتا ہے آخری قسط آج ہی مکمل ہو جائے گی۔ سحر نے مسکرا کر مرسال کو دیکھا۔ اتنے سالوں سے چھوڑی ہے، اب ایک ایک لفظ پر وقت لگ رہا ہے۔ مرسال نے قدم روک کر کہا۔ آپ نے آج جلدی تلاوت مکمل کر لی؟ سحر نے پوچھا۔ کیونکہ آج قرآن مکمل ہو گیا ہے، فجر کے بعد دوسرا شروع کروں گا، مرسال نے کہا اور واپس لکھنے لگا۔ سحر کو اچانک سالوں کی پہلے کی بات یاد آئی۔ نسرین بیگم اکثر ایک حدیث پڑھا کرتی تھی، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ تب تک مرسال کتاب بند کر کے بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ فجر کی اذان آج میں نے دینی ہے، اس لیے جلدی جا رہا ہوں، مرسال نے کہا۔ سحر نے فوراً اس کی شال اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ مرسال جا چکا تھا۔ سحر نے میز پر رکھی کتاب اٹھائی، بیچ میں قلم والا صفحہ کھولا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے گمراہ کر دے اور جب چاہے اپنی طرف کھینچ لے۔ سحر دیر تک اس لائن کو دیکھتی رہی، پھر اگلا صفحہ پلٹا۔ اسے لمحے اذان کی آواز آئی، مرسال کی آواز تھی، پرسکون، گہری۔ سحر کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اذان مرسال دے رہا تھا اور خوشی سحر ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، دوبارہ وضو کیا اور چائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اور پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ سحر مصروف ہونے کے باوجود عریشہ، نورین، سمیہ، فرمین اور نسرین بیگم کو یاد کرتی تھی۔ اس نے عریشہ سے ایک مرتبہ بات کی تھی، پھر ہفتہ گزر گیا، دوبارہ دونوں کی بات نہیں ہو سکی۔ سحرالنساء اب نماز پابندی سے پڑھتی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ مرسال نماز پڑھے اور وہ سوتی رہ جائے۔ اب سحر کافر تو نہیں تھی نا؟ سحر جب اٹھتی تو مرسال تہجد پڑھ کر صوفے پر تلاوت کر رہا ہوتا۔ سحر اٹھ کر تہجد پڑھتی، تب تک فجر ہو جاتی۔ مرسال مسجد چلا جاتا اور سحر فجر کے بعد تلاوت کر کے واپس سو جاتی۔ جب دوبارہ اٹھی تو مرسال ناشتہ بنا چکا ہوتا۔ دعوتوں کا سلسلہ ہفتے تک چلا تھا۔ زبر کبھی ناشتے پر تو کبھی رات کے کھانے پر کچھ نہ کچھ بنا کر لا دیتا تھا۔ سحر نے مرسال سے تجوید سیکھنی شروع کر دی۔
हफ्ते में एक बार आफिया उसे लेकर शॉपिंग पर चली जाती। सहर मुलाजमा के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करती थी। वो सिर्फ मिर्साल के लिए किचन में आती थी, वरना उसे पकाने का कोई इतना शौक नहीं था। लाइब्रेरी में अब आधी किताबें सहर की लाई हुई थी, मगर उसे संदूक में रखी किताबें बहुत याद आती थीं। एक दिन मिर्साल काम का बोलकर चला गया तो सहर ज़बूर की तरफ चली आई, जहाँ वो और आफिया दोनों घर की सेटिंग कर रहे थे। सहर भी मदद करवाने लगी। अमूमन सभी हो गया था, बस किचन रह गया था। सहर ने सोचा अब घर जाकर कुछ देर सो जाए। सोहर पढ़कर वो इधर ही आ गई थी। जब वो वापस गए तो मिर्साल की गाड़ी खड़ी थी, जिसका मतलब था कि वो आ चुका है, मगर दरवाजे पर ठठक गई। एक बैग था। बीबी जी, साहब के साथ कोई लड़की आई है, ड्राइवर ने उसके पूछने से पहले जवाब दिया। अच्छा, आप अंदर रखिए, वो बोलते हुए अंदर गई। न जाने कौन आया था। जैसे उसने हाल में कदम रखा, सोफे की तरफ देखती वो हैरान हो गई। वहाँ तो समिया थी।